لیے چلتے ہیں سندھ اسمبلی کے باہر، جہاں پر مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خالق تو بہت لوگ ہوں گے، لیکن اصل شہرت بینامی اکاؤنٹس کے کانسیپٹ کو جہانگیر خان ترین صاحب نے دی، جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز میں آپ سب دوستوں کے سامنے آیا۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بینامی اکاؤنٹ کو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ نتھی نہ کریں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہی تفصیلات جو میڈیا کے اندر ریلیز ہوئی ہیں، اس میں بینامی اکاؤنٹس پنجاب سے بھی نکلے، کے پی سے بھی نکلے، جہاں پر اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ وہ تمام اکاؤنٹس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو گیا؟ کے پی میں تو ہم حکومت نہیں کر رہے، پنجاب میں تو ہم حکومت نہیں کر رہے۔ تو میری گزارش یہ ہے اپنی وفاقی حکومت کے دوستوں سے کہ اس کی صحیح پراپر انکوائری کریں، انویسٹیگیشن کریں، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں کے ایکچولی وہ بینامی اکاؤنٹس نکلتے ہیں ان کے نام منظر عام پر لائیں۔ ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کے آس پاس جو ان کے پاور کوریڈور میں لوگ منڈلا رہے ہیں آج کل، انہی کے نام نکلیں گے، ہمارے نہیں نکلیں گے۔ نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کل ایک فیصلہ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے کچھ ڈائریکشن بھی دی ہیں اس کے قوانین، کیا صرف اس ڈائریکشن تک محدود رہیں گے جو اپوزیشن جماعتیں، یا پھر مکمل طور پر جو ہے نا اس جن کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ہر قانون جو ہے وہ ارتقائی عمل سے گزرتا ہے، ہر قانون کے اندر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ نیب جو ہے ہم سمجھتے ہیں ایک کالا قانون ہے، ایک عامر نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا۔ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کی جب اس کے پاس اقتدار تھا وفاق میں کہ اس کے اندر تبدیلی لا سکے، لیکن انفارچونیٹلی پی ایم ایل این کے دوستوں نے ہماری اس وقت سپورٹ نہیں کی۔ اب میں سمجھتا ہوں خوشائند ہے کہ ساری قوم نیب کے قوانین کے اوپر بات کر رہی ہے، اس کے اندر جو غلط ایسپیکٹس ہیں ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بنیادی چیز قانون کے طالب علم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جرم کو ثابت کرو، اس کے بعد کسی شخص کو اریسٹ کرو، اس کے بارے میں انفارمیشن لوگوں کو دو۔ ہمارے ملک میں ماضی میں یہ ہوا ہے کہ اریسٹ آپ فوراً کر لیتے ہیں اور 6-7 سال 8 سال بعد عدالتوں سے وہ شخص باعزت بری ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے۔ قانون کہتا ہے کہ شخص جو ہے جب تک اس کے خلاف سزا کورٹ میں ثابت نہیں ہوگی وہ معصوم سمجھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس قانون کے تحت اطلاق ہر کسی کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دوست انکوائری کے دوران ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا، تو وہی عمل میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے لیڈران کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور ایک عام آدمی کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے۔ جرم ثابت کریں اور پھر کارروائی کریں۔ کل پریس کانفرنس ہوئی ہے، مشیر احتساب نے کی ہے اور کہا ہے کہ سوئس جو عدالتیں بینک ہیں ان کے حوالے سے بڑی کامیابی ملنے کی امید ہے، اور کل جو ہے اریسٹ وارنٹس جاری ہوئے ہیں۔ 8 ارب کی چینی جو ہے مختلف جو ہے اومی گروپ کے ملوں نے بیچ دی تھی، اس کو سپریم کورٹ میں ان کے چیف ایگزیکٹو نکل گئے۔ اس پر آپ کیا کہیں سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں، سوئس اکاؤنٹس کے بارے میں تو پتہ نہیں کتنے سال سے بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے دور میں بھی کابینہ میں کوئی سمری فلوٹ کی گئی تھی، اور وہ مراد سعید صاحب ایک وزیر ہوتے ہیں، انہوں نے بھی بات کی تھی کہ بس عمران خان کا اقتدار آئے گا اور $200 ارب پاکستان واپس آ جائیں گے۔ میرے خیال میں ابھی تک $2 پاکستان واپس نہیں ہے۔ تو باتیں ان لوگوں نے بڑی بڑی کی ہیں، ان کے پاس چونکہ اپنی کارکردگی ہے نہیں، ان کی اپنی پالیسی کوئی ہے نہیں، اپنا کوئی ویژن ہے نہیں، تو ان کا ایک ہی چورن منجن ہے احتساب کے بارے میں جو وہ بار بار بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں احتساب ہونا چاہیے، بٹ احتساب اگر اکراس دا بورڈ ہوگا زیادہ بہتر ہوگا، صحیح طریقے سے ہوگا تو قوم دیکھ سکے گی۔ میں سمجھتا ہوں باتیں نہ کریں، احتساب پر عملی طور پر کام کریں، پیسے واپس لیں، ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ دیکھیں، معاملہ اومنی گروپ کا جو ہے وہ کورٹ کے اندر سب جوڈس ہے۔ کل بھی چیف جسٹس صاحب نے کچھ ڈائریکشنز دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آئین و قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے اندر ہو جائے گا۔ معاملہ سب جوڈس ہے۔ جی، پریس کلب والے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سندھ حکومت ملوث ہے اس چھاپے میں جو کہ مارا گیا اور کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ نہیں تھا، ادارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کب تک اس کی تفتیش مکمل ہوگی؟ دیکھیں، تفتیش کا عمل تو جاری ہے، لیکن سندھ حکومت کے بحاف میں ایک چیز کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اگر ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے اس کے خلاف کارروائی بالکل ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ کا تقدس ہے تو اس تقدس کو بھی پامال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں بہتر طریقے سے وہ کارروائی ہو سکتی تھی اگر وہاں ہونا ناگزیر تھی۔ ریگریٹ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کے بحاف پہ کہ بہتر طریقے سے اس چیز کو شاید لا انفورسمنٹ کے ادارے ہمارے پولیس استعمال کر سکتی تھی۔ انشاءاللہ مستقبل میں اس طرح کی کوتاہی نہیں ہوگی۔ سی ٹی ڈی نے کہا کہ پریس کلب کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا دہشت گرد موجود تھا جو وہاں سے فرار
فرار ہو گیا رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, تو اس کی گرفتاری کے لیے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے, سی ٹی ڈی حکام کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں ابھی چونکہ اس کی تفتیش چل رہی ہے تو میرے لیے کامنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا, بٹ میرے خیال میں کل گرفتاری بھی کسی کی شو کی گئی ہے جس کو عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ صحیح طریقے سے آئین و قانون کو فالو کرنا چاہیے, جو پروسیجر اس کو فالو کیا جائے گا, کسی کے ساتھ قانون شکنی انشاءاللہ نہیں کی جائے گی. مرتضیٰ صاحب, یہ اطلاعات ہیں کہ منی لانڈرنگ کیس میں جو گواہ ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, ان کو گواہی کے لیے نہیں پیش کیا جا رہا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کو اطلاع کس نے دی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے یہ خبریں آتی کہاں سے ہیں. اگر کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ کہیں سے آیا ہے, جے آئی ٹی کے دوستوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو آپ بتائیے گا, ہم ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں گے, ہم ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ معاملہ فیصلہ ہو جائے کہ کس نے منی لانڈرنگ کی ہے اور کس نے نہیں کی. اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آج سندھ حکومت گئی, کل سندھ حکومت گئی, تو سندھ حکومت سے پی ٹی آئی کی سرکار کو کیا خطرہ ہے؟ میرے خیال میں آپ کا کہکا اور میرا کہکا بہت ساری باتیں کر جاتا ہے. دیکھیں بلی کے خواب میں چھیچڑے, آپ کو یاد ہوگا 2013 سے سندھ کے بارے میں یہی بات چلی جا رہی ہے کہ سندھ حکومت ابھی ختم ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک بن گیا ہے, لوگ ناراض ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جعلی ایم پی آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح کا تاثر 2018 کے عام انتخابات سے پہلے بھی قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ نہیں مل پائے گا, لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے, لیکن آپ نے دیکھا کہ تمام جعلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, بلاول صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, بھرپور طریقے سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تمام ڈیفیکلٹ سچویشن کے باوجود سندھ کی باشعور عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو الیکٹ کیا, پی ٹی آئی کو کھل کے ریجیکٹ کیا سندھ کی عوام نے. میں سمجھتا ہوں جب فرنٹ ڈور سے ان کی انٹری نہیں ہو پائی تو اب وہ کوشش کریں کوئی بیک ڈور انٹری ہو سکے. میرے خیال میں سندھ کی عوام ان بیک ڈور انٹریز کو ہمیشہ سے ریجیکٹ کرتی آئی ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ریجیکٹ کرے گی. بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے سندھ اسمبلی کے باہر مرتضیٰ وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.